الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد صلو و سلام. احباب عظیم کار، سورہ توبہ کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے اور متقین کہا جاتا ہے اور صوفیاء کہا جاتا ہے،
جن کے دم قدم سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے، ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کو ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے آگاہ کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مہینہ میں حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہے۔ تو پوری سیرت تو ایک بڑا لمبا ایک مضمون ہے، تو کوشش کروں گا انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ ہمیں ایسے بزرگوں کی عظمت کا اور ان کے کردار کا ہمیں علم ہو، اور پھر اس کی روشنی میں ہم آج کے دور میں بھی اللہ کے بندوں کی پہچان کر سکیں، اور جو دھوکہ دینے والے ولایت کے نام پر، فقیری کے نام پر، تصوف کے نام پر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ایسے جال سازوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ وکونوا مع الصادقین، جن کی زندگی میں صدق ہے، سچائی ہے، جو قول اور فعل کے سچے لوگ ہیں، تم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ملو گے، ان کی صحبت تمہیں میسر آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی سچائی کا رنگ اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ ان کی صحبت سے تمہیں بھی جب فیض ملے گا، تمہیں ان کی برکتیں جب حاصل ہوں گی، تو پھر تمہارے اوپر بھی اس مالک کا فضل ہو جائے گا، اس کی مہربانی ہو جائے گی۔ تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کی پوری تاریخ، جتنے اولیاء ہیں، ہر ایک ولی نے جب اس میدان میں قدم رکھا ہے تو پہلے کسی اللہ کے بندے کی صحبت کو تلاش کیا ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھیں، سارے ولیوں کے حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، حضور غوث اعظم کی شخصیت سے لے کر داتا علی حجویری تک، علی ھذا القیاس جتنے اولیاء ہیں ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی 20 سال اپنے شیخ کی خدمت کرتا رہا، کوئی 10 سال اپنے مرشد کے قدموں میں گزارتا ہے، کوئی 5 سال کسی اللہ کے کامل بندے کی بارگاہ میں گزارتا ہے۔ تو وہ فیض کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ اللہ کے پاک بندوں کی صحبت سے اللہ کی محبت کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال چونکہ بڑے مشکل شعر ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارا اردو والا معاملہ بڑا کمزور ہے، فارسی تو بڑی دور کی بات ہے، تو اقبال جو بات کرتے ہیں نا وہ بڑی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شعیب علیہ السلام مل جائے تو پھر موسیٰ کو کلیمی فوراً مل جاتی ہے۔ وہ ایک تشبیہ دی ہے انہوں نے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو پھر ولایت کا مقام جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔
تو وہ شبانی اور کلیمی تو انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، حضرت شعیب علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی۔ آج اگر اس کے بعد ولایت کی مثال دی جائے تو پھر یہ اگر میں کہہ دوں کہ اگر کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مل جائے تو قطب الدین بختیار کاکی بننے میں دیر نہیں لگتی، اور اگر کوئی قطب الدین بختیار کاکی مل جائے تو پھر فرید الدین گنج شکر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ فیض کا سلسلہ اس طرح جاری ہے، سینہ بسینہ یہ سلسلہ 1450 سال سے آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آپ سلسلہ پڑھ کے دیکھیں، قادریہ پڑھیں، سہروردی، نقش بندی، چشتی، جو بھی سلسلہ آپ پڑھیں گے نا مشائخ کا شجرہ، تو وہ آپ کو ملے گا کہ درمیان میں کہیں بھی تار کٹی نہیں۔ اگر کنیکشن کٹ جائے تو بجلی تو بند ہو جاتی ہے، درمیان میں کنیکشن کٹا نہیں، وہ یہاں سے لے کر مولا علی تک اور پھر بارگاہ مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ جسے اس سلسلے کا فیض ملے وہی ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ تو یہ نظام وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اور پھر صحبت لینے والے کچھ تو پیر پکڑتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو کوئی کاروبار میں برکت ہو جائے گی، کیوں جی یہ بھی آج ہمارا کنسیپٹ ہے کہ چلو یار بیٹا پیدا ہو جائے گا، اولاد نہیں، کسی مرشد کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اولاد ہو جائے گی۔ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی مرید ہوتا ہے، کوئی اولاد کے لیے مرید ہوتا ہے، کوئی بیٹا لینے کے لیے مرید ہوتا ہے، لیکن جو معرفت خدا بندی کے لیے مرید ہوتا ہے نا، مرشد کی نگاہ کرم بھی اسی پہ ہوتی ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جناب سید ہو کر، حسنی حسینی سید ہو کے آپ مرید ہو گئے جٹ کے، کیوں جی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، ڈھونڈتے رہے نا پیر، تو وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جب ملے تو پھر ان کی بیعت کر لی، دل نے کہا کہ یہی مرشد کامل ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جٹ کے مرید ہو گئے، تو جو جملہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بولا تھا نا، وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا سانو جٹ دا بننا ہرا نظر آیا، کیوں جی جٹ دا بننا ہرا نظر آیا تے اسی انہوں دی بیعت کیتی نا۔ تو جٹ ہونا یا جو بھی ہو، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے مرید اسے ڈھونڈتا ہے، وہ جس برادری سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ فیض کا سلسلہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے بھی یہی حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ اپنی سنگت اختیار کر لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت جو ہے اسے اختیار کرو، پھر تمہیں قرب مصطفیٰ بھی ملے گا، قرب خدا بھی ملے گا۔ تو یہ سلسلہ فیض چلتا آ رہا ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے فیض کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں بر صغیر میں سب سے زیادہ جو دین کی خدمت کی ہے وہ سلسلہ چشتیہ نے کی۔ ویسے تو سارے سلاسل ہی وہیں جاتے ہیں، ایک ہی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، لیکن بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ جو دین اسلام کی خدمت کی ہے وہ اس سلسلہ عالیہ چشتیہ نے کی ہے۔ اور اس کے مورث اعلیٰ جد امجد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جن کی ڈیوٹی خود بارگاہ مصطفیٰ سے لگی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا ساری، یہ روحانی ڈیوٹیاں ہیں، ایک ظاہری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک روحانی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ روحانی ڈیوٹی خود بارگاہ مصطفیٰ سے لگائی گئی اور چنا گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بر صغیر کے لیے، ہندوستان کے اندر دین اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو چنا گیا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے جس پہ ہو جائے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں،
یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ جس پہ اللہ کا فضل ہو، جس کو چن لیا جائے، آپ کو چنا گیا، اور کہاں سے آپ کہاں گئے؟ پیر کی بیعت کرنے کے لیے۔ بیعت کے لیے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال اور 6 مہینے ان کی خدمت میں گزارے ہیں۔ 20 سال اور 6 مہینے تقریباً، کچھ فرق بھی علماء نے لکھا ہے، آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں گزارے، شبوں روز ان کے قدموں میں رہے، سفر میں ساتھ سامان اٹھاتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو سید ہوں، میں کیوں سامان اٹھاؤں؟ کیوں جی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اسے نہ فیض ملتا ہے نہ علم ملتا ہے، وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا میں بہت بڑا ہوں، تو اسے فیض نہیں ملتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ابھی معین الدین نہیں تھے، ابھی صرف حسن سنجری تھے۔ آپ کا اصل نام تو حسن ہے نا، معین الدین تو مانا ہے دین کی مدد کرنے والا، یہ تو لقب آپ کو ملا ہے، اصل حسن سنجری ہے۔ اور 20 سال 6 مہینے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے، اور آپ کے ساتھ رہے، اور حج کے سفر بھی کیے۔ پھر جب حج پہ ساتھ لے کر گئے نا، تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دعا کی، مولا اس معین الدین کو قبول فرما لے۔ یہ دعا فرمائی، تو جب دعا کی نا تو غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ آپ خوش ہوئے پیر و مرشد کہ اللہ نے کرم فرما دیا ہے، تجھے وہ ولایت کا مقام دے دیا گیا۔ پھر مدینہ میں آئے سرکار کی بارگاہ میں، تو وہاں انہوں نے جو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے جد امجد اور اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ روضہ انور سے جواب آیا، روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے سارے مشائخ کے کتب تجھ پر بھی سلام ہے۔ یہ سلام کا جواب اب بھی آتا ہے، لیکن ہر کوئی سن نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ سننے کے لیے کان بھی معین الدین والے چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں جی سنائی نہیں دیتا، بھائی تمہیں نہ سنائی دے تو اپنے کانوں کا معاملہ ہے، ہماری اپنی روحانیت کا معاملہ ہے۔ لیکن جن کے اندر کے کان روشن ہے، جن کی دل کی آنکھیں روشن ہیں، انہیں صرف جواب نہیں آتا، مصطفیٰ چاہیں تو جاگتے ہوئے دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ تو جاگتے ہوئے، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ڈیوٹی پھر وہاں لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے اندر پھر ڈیوٹی لگائی کہ اجمیر شہر ہے ہندوستان میں، وہاں تم جاؤ اور میرے دین کا کام کرو اور میرے دین کی اشاعت کرو۔ اب راستے کا علم نہیں تھا، سرکار نے راستہ بھی سارا سمجھا دیا کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، سارا راستہ جدھر جدھر سے جانا تھا حضور نے سارا ہی سمجھا دیا، سارا راستہ سمجھا دیا۔ اور یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا دور بھی یہی ہے۔ راستے میں بغداد میں بھی آئے، 5 ماہ اور 7 دن حضور غوث اعظم کے حجرے کے اندر قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 5 ماہ 7 دن حضور غوث اعظم جس حجرے میں آپ قیام فرماتے تھے اسی حجرے میں آپ رہے۔ یہ فیض لینے کے لیے اتنا عرصہ وہاں گزارا، اور آپ نے خود، حضور غوث اعظم نے آپ کو خود خلافت عطا فرمائی ہے۔ اور جب حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا نا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا تھا کہ بل قدماک علی رأسی وعینی، حضور صرف میری گردن پہ نہیں، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ عاجزی کی حضور غوث اعظم کے اس فرمان کے سامنے، تو آپ نے بھی ڈیوٹی لگائی ہندوستان میں۔
اجمیر میں ڈیوٹی لگائی، اور سب سے پہلے جو آپ ہندوستان میں آئے تو آپ نے لاہور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 40 دن قیام فرمایا۔ آج بھی جنہوں نے زیارت کی ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی، تو قدموں کی طرف وہ چلہ گاہ ہے، چلہ گاہ 40 دن آپ نے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا قدموں میں، اور جب اٹھے نا 40 دن بعد تو یہ نہیں کہا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ملا، کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ہے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کا شعر ہے۔ آج کئی اپنے پاس ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی گنج بخشے ہے صرف ذات خدا، انہیں توحید کا زیادہ پتہ ہے، خواجہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے اس کو توحید کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ نے خود یہ شعر فرمایا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ 40 دن وہاں جو فیض حاصل کیا نا، اس فیض کی برکت تھی، اس فیض کا کمال تھا، آپ نے وہاں سے بھی فیض حاصل کیا، اور کئی فتنے تھے آپ کے سامنے۔ یہاں تک بات کرنا دین کی آسان ہے، کوئی مشکل کوئی نہیں، جہاں سارے ماننے والے ہوں ان کے سامنے لیکچر دینا کون سا کمال ہے؟ جہاں ہر طرف بت پرست ہو انہیں کہنا لا الہ الا اللہ۔ اصل کمال یہ ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ ایسے ماحول میں اللہ کی توحید کی بات کرنا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ بت پرستی ہندوستان میں لوگ بتوں کے پجاری تھے، بڑا قدیم مذہب ہے، بت پرستی بڑی دیر سے شروع ہے، تو آپ نے یہاں پر توحید کا چراغ جلایا ہے۔ اور آپ جب یہاں پہ آئے نا اجمیر میں، کہتے ہیں ایک درخت کے نیچے آپ نے ڈیرا لگا لیا، درخت کے نیچے، تو وہ وہاں بادشاہ کے اونٹ بٹھائے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا بابا جی اٹھو، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیٹھنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ جائیں کوئی اور جگہ تلاش کریں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے، اگر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔ آپ چلے گئے اٹھ کر، اب جب اونٹ بٹھائے رات کو، صبح اٹھاتے ہیں اٹھتے ہی نہیں، بڑا اٹھایا، انہوں نے جا کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جس فقیر نے کہا ہے نا اٹھیں گے نہیں بیٹھے ہی رہیں گے، اب وہ کہے گا تو اونٹ اٹھیں گے۔ اب انہوں نے آ کے معذرت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اٹھ جائیں گے، جیسے آپ نے فرمایا اسی وقت وہ اونٹ تھے اس جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ آپ کو اللہ نے کرامات بھی عطا فرمائی، نبی کو اللہ معجزے دیتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی کو اللہ کیا دیتا ہے؟ معجزہ، کہ جب کافر اعتراض کریں تو معجزہ دکھا کر انہیں اسلام کی حقانیت دکھائی جائے، معجزہ دکھا کر انہیں نبوت کا کمال دکھایا جائے، اور ولی کو اللہ کرامت عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے کرامات کا، اور حدیث بری پڑی ہے، کوئی منکر ہے کرامات کا تو قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، پہلی امت کے ولیوں کا ذکر اس میں کرامات موجود ہے۔ تو اگر پہلی امت کا ولی ہو اور آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے، اگر سن رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پہلی امت کا ولی ہو، حضرت سلیمان سے فیض لینے والا ہو، وہ آنکھ جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے تو اعتراض کوئی نہیں۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر آپ کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ یہ پہلی امتوں کو اللہ نے کمال یہ عطا فرمائے ہے۔ قرآن پاک جن کو بیان کرتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کو اللہ پاک نے یہ کمالات کرامات سے بھی نوازا۔ جب آپ سفر میں تھے تو یہ تذکرہ اولیاء بر صغیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے، آپ سفر کی حالت میں جب تھے نا تو کچھ لوگ
بیٹھ کر آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ اب یہ سب شرک ہے، کوئی آگ کی پوجا کرے، کوئی بتوں کی کرے، کوئی سورج کی کرے، کوئی چاند کی کرے، کوئی کسی درخت کی عبادت کرے، یہ سب شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، عبادت صرف کس کی ہے؟ بولے سارے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ سارے شرک موجود تھے، کوئی سورج کا پجاری، کوئی چاند کی پوجا کرنے والا، کوئی درختوں کا پجاری، کوئی بتوں کا پجاری، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ لیکن میرے کریم نبی نے جو دین دیا، اس دین میں کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ نہ کسی بت کے آگے جھکے گا، نہ یہ سورج کی عبادت کرے گا، ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان صرف ایک رب کی عبادت کرے گا، انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے گزر رہے تھے، 7 بندے بیٹھ کے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو دعوت دی کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیوں، اس میں کیا فلسفہ ہے کہ تم آگ جو کھانا بنانے کے کام آتی ہے تم اس کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ تو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے نا، کہ انسان اس سے گرمی حاصل کر لے، سردیوں میں ٹھنڈ سے بچ جائے، کھانا بنا لے، تو تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ کل ہمیں جلائے گی نہیں، دوزخ کی آگ ہمیں جلائے گی نہیں، ہم اس لیے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا آگ کی کیا جرت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ جلائے؟ یہ خود بخود نہ جلاتی ہے نہ بچاتی ہے، آگ خود بخود اپنا اثر نہیں کرتی۔ فرمایا آگ تو اللہ پاک کے حکم کی پابند ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو تم بچ نہیں سکتے۔ آگ خود بخود نہ جلاتی ہے نہ بچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم اپنا ہاتھ آگ میں رکھو، 1000 سال ہو گئے تمہیں عبادت کرتے ہوئے، اپنا ہاتھ آگ میں رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگ جلاتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو کہنا معین الدین اپنا جوتا پھینکنے لگا، اس کو کہنا ذرا جلائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنا جوتا مبارک اس میں پھینکا نا آگ میں، تو آگ کو فرمایا کہ میرے جوتے کی حفاظت کرنا۔ بڑی دیر پڑا رہا، جب جوتا نکالا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ آپ نے فرمایا آگ خود کچھ نہیں کرتی، یہ مالک کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وہی آگ اگر حضرت ابراہیم آگ میں آئے تو زنجیریں جل جائیں۔ کیوں جی لوہا جلنا مشکل ہے یا کپڑوں کا جلنا مشکل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زنجیریں پہنائی گئی تھی نا، جب آگ میں آئے تو آگ اتنی تیز تھی زنجیریں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو قمیض پہنا تھا نا اسے آگ نے جلایا بھی نہیں، گرم بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو نا زنجیریں جل رہی ہیں اور کپڑے جناب ابراہیم کے سلامت ہیں۔ رب نے کائنات کو بتا دیا دنیا والوں رب کا حکم ہو تو آگ جلاتی ہے۔ جس رب نے جناب ابراہیم کے کپڑے نہیں جلنے دیے، اسی رب نے مصطفیٰ کے شہزادے معین الدین کا جوتا نہیں جلنے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ تمہیں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہوا، آگ کی عبادت کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ مقام ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ وہ ساتھ کے ساتھ ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے، اور اللہ نے ان سب کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے اللہ نے سب کو ولایت کا منصب عطا فرما دیا۔ تو یہ آپ نے تبلیغ کی ہے، بت پرستوں کو سمجھایا، آگ کے پجاریوں کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس ہندوستان کے خطے میں جہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، ہندو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اس رب کی عبادت کرو جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس مالک کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے،
اسی رب کے آگے جھکو جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ کے فیض سے 90 لاکھ ہندوؤں کو اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے۔ 90 لاکھ، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا، اور صرف ایسا کلمہ نہیں پڑھایا کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے اور برائے نام مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ ایسا کلمہ پڑھایا کہ جو بھی آپ کی صحبت میں آ گیا اسے اللہ نے ولایت کا منصب عطا فرمایا۔ جو آپ کے قدموں میں آ گیا حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں، تو اللہ نے آپ کی صحبت کے فیض سے اسے اپنا قرب بھی عطا فرمایا۔ اب آپ آج بھی دیکھ لیں کہ اس خطے میں آج بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو طاقت عطا فرمائی ہوئی۔ آج بھی انڈیا میں بھی آج الحمدللہ ایسے مرد تو مرد ہیں، آپ نے سنا نہیں وہ لڑکی ایک بچی ایک اتنے ہندو گنڈوں کے سامنے وہ برقع پہن کر بتا رہی ہے کہ تم اپنے بتوں کے نعرے لگا رہے ہو، اس نے وہاں کیلی نے کھڑی ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں فیض ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، کہ ایسے بت پرستوں کے سامنے، ایسے مشرکوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگانا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آ کر بر صغیر کے لوگوں کو سکھا دیا۔ دنیا والوں سارے مذاہب جھوٹے ہیں، سچا دین وہ ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، سچا دین وہ ہے جو میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے مذاہب، کوئی مجوسی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی جناب والا سورج کا پجاری ہو، کوئی بدھ مت ہو، کوئی جین مت ہو، کوئی جناب یہودی ہو، جو بھی ہے یہ سب جھوٹے ہیں۔ سچا دین وہ ہے جو حسین کے نانا نے عطا فرمایا، جو میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ ہر روز 2 قرآن پاک آپ مکمل پڑھا کرتے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ایک بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہے جی، ایک قرآن بھی پڑھنے پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ایک اگر کرامت کہا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی پاک کی کرامات میں لکھا ہے حضرت ملا علی قاری نے کہ آپ زین پر پاؤں رکھتے ہوئے پہلا قدم رکھتے تو الحمد سے شروع کرتے، اور دوسرا قدم رکھنے سے پہلے آپ پورا قرآن حضرت مولا علی پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ مولا علی کو اگر کرامت مل سکتی ہے تو علی کے لاڈلے بیٹے کو بھی تو مل سکتی ہے نا۔ یہ کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے عطا فرمائی کہ 2 قرآن ہر روز آپ مکمل فرماتے، اور بعد از وصال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مزار پہ آئے حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، تو وہ قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں کے مزارات پہ جا کے ڈھول نہیں بجانا، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ یہ خدا کے لیے اس بات پہ بھی غور کریں، بڑے بڑے درباروں پہ جناب وہ ڈھول بج رہے، باجے بج رہے، لوگ چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں ولیوں کے مزار پہ ڈھول نہیں بجائے جاتے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سنیوں کو کوئی اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، کیوں جی؟ اور جو سجادہ نشین حضرات ہیں، اللہ انہیں بھی کوئی سمجھ اور شعور نصیب کرے کہ یہ بزرگ جو صاحب مزار ہے یہ ڈھول کا شوقین نہیں تھا، یہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا تھا۔ آپ قرآن پڑھ رہے، ایک جگہ پر قرآن پڑھتے پڑھتے نا غلطی ہو گئی، قرآن پڑھ رہے تھے رقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو ایک جگہ ایک غلطی ہو گئی، تو قبر سے آواز آئی، فرید الدین ایسے نہیں، یہاں ایسے پڑھنا ہے۔ قبر سے آواز آئی کہ فرید الدین اس طرح نہیں، یہ تم نے جو کلمہ قرآن کا پڑھا ہے یہاں خطا ہو گئی۔ اور قبر سے آواز آئی اور پتہ چل گیا جو زندگی میں اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، اللہ نے قبر میں بھی قرآن سے دور نہیں کیا، وہ قبر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔
ساری زندگی جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا جہاں وصال ہوا نا، جیل میں آپ شہید ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے 7000 قرآن آپ نے جیل میں پڑھے تھے۔ 7000 قرآن پاک آپ نے جیل میں مکمل فرمائے۔ اور ابو بکر بن عیاش بہت بڑے محدث ہیں، جب دنیا سے جانے لگے بیٹی رو رہی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی رو مت، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں زندگی ضائع کر کے نہیں جا رہا۔ کہا ابا جی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے غم ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں میں لیٹا ہوا ہوں نا، جہاں میری موت آنے لگی ہے، میں نے اسی جگہ پر 24,000 دفعہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے جو تھے ان کا تعلق قرآن سے تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، اور یہ قرآن کا فیض تھا۔ آپ کوئی بندہ تجربہ کر لے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں نا قرآن پاک، کوئی بندہ قرآن پاک مسلسل پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کے تھوک میں بھی برکت پیدا کر دے۔ کیوں جی؟ ایڈا طویز نامی لکھیا، جس کے زبان میں اللہ فیض پیدا کر دے نا، وہ زبان سے کہہ بھی دے تو اللہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ جو دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، اللہ کی رسی ہے قرآن پاک۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھا، صبح قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بت کدے کے سامنے سے گزر ہوتا ہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، سامنے لڈو رکھے ہوئے ہیں، سامنے وہ نظر نیاز پیش کرتے ہیں اپنے بتوں کو، آج بھی وہ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں، مودی کہتا ہے پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے، یہ جہالت میں پی ایچ ڈی تم نے کی ہے؟ تم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ ارے تیرے جیسے پی ایچ ڈی سکالر سے ہمارا ان پڑھ بابا بہتر ہے، تو پی ایچ ڈی کر کے بھی بتوں کو پوجتا ہے، یہ ان پڑھ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، یہ ایک رب کی پوجا کرتا ہے۔ کیا تم نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ کیا تم نے پڑھا ہے؟ تو پلید گائے کا پیشاب جو پلید ہے وہ پی کے شفا حاصل کر رہا ہے، اور ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی پیشاب کے چھینٹوں سے بچ رہا ہے۔ پھر تیری پی ایچ ڈی سے کیا ملا؟ پھر تو اقبال نمبر لے گیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر تو یہ جو فیض مدینے والے سے ملا ہے ہمیں، جو مولا علی پاک سے ملا ہے، وہ فیض بتا رہا ہے کہ ادھر علم نہ بھی ہو، کم از کم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں نا، پاکیزگی تو فطرت کے اندر ہے۔ اب وہ بتوں کی پوجا آج بھی وہاں پر وہ ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں، مختلف چیزیں رکھتے ہیں، عجیب ماجرا ہے، بیچارے مسلمانوں پہ تو ظلم کرتے ہیں، اور جو بت بول نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے آگے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ گائے جو ایک جانور ہے اس کو مقدس سمجھ رہے ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے تم نے عقل لی ہے؟ یہ کہاں سے تم نے علم لیا ہے؟ یہ کہاں سے تم نے شعور لیا ہے؟ آپ گزر رہے ہیں، دیکھا یہ جاہل بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بت کو کہہ رہے ہیں، لڈو سامنے رکھ رہے ہیں، آپ نے صرف اتنا فرمایا کھا لو، کھاتے کیوں نہیں؟ بت کو صرف اتنا فرمایا۔ میرے آقا کے غلاموں کی زبان میں اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ بت کو فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ سامنے لڈو وہ کھلا رہے ہیں، کھا لو۔ وہ منتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کھا رہا، جیسے ہی آپ نے فرمایا نا وہ لڈو کھانے اس نے شروع کر دیے۔ وہ جناب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں تو مدتیں گزر گئیں، یہ ہماری تو سنتے نہیں، ان میں جان کوئی نہیں۔ پر انہیں پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ محمد کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ وہ جتنے بت پرست تھے انہوں نے کہا یہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ کوئی تلوار سے نہیں کلمہ پڑھایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی نظروں کے فیض سے کلمہ پڑھایا۔
اب آپ کو جو فیض ملا، بس آخری ایک دو باتیں سن لیں، جو فیض ملا آپ کو، آپ بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے۔ کس کے بیٹے؟ بولے ذرا ٹائم ہونے والا ہے، کن بیڑا کریے نا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک کی یہ نسل پاک ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اب سنیے، یہ آپ کو میں تعارف تھوڑا سا پیش کر دوں۔ حضرت سیدنا امام حسین یہ حضرت مولا علی پاک کے شہزادے ہیں، اور حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ زہرا کے میں سے یہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین، اور ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا، اور ان کے بیٹے ہیں سید ابراہیم، سید ابراہیم، ان کے بیٹے ہیں سید عبدالعزیز، ان کے بیٹے ہیں سید طاہر، اور ان کے بیٹے ہیں سید احمد حسین، اور ان کے بیٹے ہیں سید کمال الدین، اور ان کے بیٹے ہیں سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے ہیں سید معین الدین چشتی اجمیری۔ اللہ اکبر۔ یہ اولاد ہی ان کی ہے، کیوں جی ان کی نسل پاک ہے نا۔ ایک واقعہ مجھے دوستوں نے کہا تھا، یہ روایت ضرور سنانی ہے، بس 2 منٹ میں عرض کر دوں۔ آپ 11 سال کی عمر تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، کتنی؟ 11 سال۔ باغ تھا، والد صاحب فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے 11 سال کی عمر میں۔ باغ کو نا پانی وغیرہ لگا رہے تھے، باغ کی خدمت کر رہے تھے جو وراثت میں ملا۔ تو وہاں ایک درویش اللہ کے بندے آئے، حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب تھے، فقیر آدمی تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو یہ فضیلت والوں کی قدر بھی فضیلت والے جانتے ہیں، ہم تو دھکے مار کے اٹھا دیتے نا، پتہ نہیں یہ کدھر آ گئے۔ تو آپ نے اپنی چادر جو ہے نا وہ بچھائی اور اوپر بٹھایا انہیں، اوپر بٹھا کر، سید صرف قدر کروانے والے نہیں ہوتے، قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ سید صرف یہ نہیں کہتے کہ ساڑھے ہاتھ چومی جاؤ، وہ دوسروں کی قدر بھی کرنے والے۔ آپ نے چادر بچھائی، اوپر بٹھایا، اور عاجزی و انکساری کا پیکر بن کے کھڑے ہو گئے، اور پھر باغ میں گئے، وہاں سے انگور توڑے، اور توڑ کے ادب سے تشت میں رکھ کر سامنے پیش کیے۔ کیوں جی؟ اور فیضان اسی کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، جو کہے نا کہ انا خیر منہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ کہتا ہے صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ تو اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ایک کیڑا جو ہوتا ہے نا، کیڑا، روایت میں آتا ہے کیڑا گندگی میں رہنے والا، اللہ کی نظر میں اس کی گندگی والے کیڑے کے برابر بھی قدر کوئی نہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور جو کہے کہ نام سیر نہ پاچھٹا کے تے نا پورے سرساگی ہو تے نام تولا نام ماشا تے ہن گل رتیاں تے آئی ہو تے رتی ہواں وت رتیاں تلاں تے او وی پورے
اے تول وزن پورا تھی سے باہو، اے تول وزن پورا تھی سے باہو، جدو ہو سے فضل الہی ہو، یہ عاجزی تھی۔ ادا بابے کو پسند آ گئی، اس نے جاتے ہوئے نا ایک ٹکڑا تھیلی میں سے نکالا سوکھی روٹی کا اور حضرت خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا، اور جیسے ہی وہ ٹکڑا اندر گیا اللہ نے معرفت خداوندی کا سمندر جاری فرما دیا۔ یہ عاجزی سے ابتدا ہوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو فیض کی ابتدا ہوئی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ان کی تعلیمات بہت بڑا ایک نمونہ ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ